نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری سورۃ یوسف مکمل ہو گئی ہے۔ تو آج سورۃ رات شروع کرنی ہے۔ سورۃ رات پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سورۃ یوسف کا نا آخری رکوع کی تھوڑی سی تشریح بتاؤں گی تاکہ سب جب آ چکی ہوں گی تب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتابی، یہ احکام ہے کتاب کے۔ والذی انزل علیک، وہ جو اتاری گئی آپ کی طرف من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، الحق حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہمیشہ نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں تعداد کم ہوتی ہے اور غریب ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ نے بتا دیا کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی وہ حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اللہ نے ہی نازل کی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ وہی ذات سے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے۔ ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم ہو گیا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور مطیع کیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے اپنی مقررہ مدت پر۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتے ہیں کام کی۔ یفصل الآیات، اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین لے آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے نہیں، تم اگر بات کو مانتے تو کائنات کی نشانیاں دیکھ کر ہی تم یقین کر لو کہ اللہ کی ایک ہستی موجود ہے۔ وہو الذی، وہی ذات ہے، مد الارض، جس نے پھیلایا زمین کو۔ وجعل فیہا رواسی، اور بنائے اس میں مضبوط پہاڑ، وانہار، اور نہریں۔ ومن کل ثمرات، اور ہر طرح کے پھل۔ جعل فیہا زوجین اثنین، بنائے اس میں جوڑے دو دو۔ یغشی اللیل النہار، ڈانپ لیتی ہے رات دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وفی الارض، زمین میں قطع متجاورات، ٹکڑے ہیں ملے ہوئے۔ وجنات من عناب، اور باغات انگوروں کے۔ وزرع، اور کھیتی۔ ونخیل، اور کھجوریں۔ صنوان، آپس میں ملتی جلتی، وغیرہ صنوان، نہ ملتی جلتی۔ جس کا بماء واحد، حالانکہ پانی ایک ہی دیا جاتا ہے۔ ونفضل بعضها علی بعض فی الأکل، اور ہم میووں کو ذائقوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کی عقل رکھتی ہے۔ وَإِن تعجب، اگر تجھے تعجب ہے، فعجب قولہم، تو عجیب ہے ان کی بات۔ یعنی اگر ان کی باتوں پہ یہ تعجب ہے کہ کہتے ہیں کہ تیری اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اذا کنا ترابا، کیا جب ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لفی خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّیِّئَةِ قبل الحسنہ، وہ اچھائی کے بجائے برائی آپ سے جلدی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا اچھائی سے کیا مراد ہے، ہدایت نہیں مانگتے، برائی مانگ لیتے ہیں کہ عذاب لے آ، ہمیں ہدایت، استغفر اللہ، ہمیں تیری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اس سے پہلے کئی واقعات گزر چکے ہیں، یعنی ساری قوموں نے ایسا ہی کیا ہے پہلے جو انکار کرنے والی تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمیں بھی کیا حکم دیا گیا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو اچھے رشتہ دار تم سے اچھا سلوک کریں تم بھی کرو، بلکہ ظالم رشتہ دار پر عنایت کی بارش کر۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو سے پکڑنے لگتا نا تو ہم تو کسی قابل ہی نہیں تھے، ایک لمحہ بھی نہ ہم رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے۔ اور ظلم سے کیا مراد ہے، شرک ہے مراد، کہ اگر شرک کر کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شرک جیسا گناہ بھی انہیں معاف کر دے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر،
लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, उस पर उसके रब की तरफ से निशानी क्यों नहीं उतारी गई। इन्नमा अंता मुनज़िरुन, बेशक आप तो डराने वाले हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। यानी वो कहते हैं कि अगर ये रसूल सच्चा है तो मोइज़ा तो लेके आता है, तो आपने कह दे मैं मोइज़े लाने के लिए नहीं आया कि मैं आपको मोइज़े दिखाऊं, मैं तुम्हें सिर्फ अजाब से डराने के लिए आया हूँ, क्योंकि हर कौम की तरफ अल्लाह ने हादी भेजा है, तो मुझे भी हादी बनाकर भेजा है। अल्लाह यालम मा तहमिल कुल्लु उन्सा, अल्लाह ताला जानता है जो उठाती है हर मादा। व मा तफीज़ुल अरहाम, और जो सुकरते हैं रहें। व मा तज़दादु, और जो ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी शुरू का भी दौर, और जब ज़्यादा हो जाती है बारी, वो सब अल्लाह ताला जानता है। व कुल्लु शैइन इंदा बिमिक़दार, हर चीज़ उसके पास अंदाज़े से है। आलिमुल गैबि व शहादती, जानने वाला है छुपी और खुली बातों का। कबीरुल मुताल, बुलंद बड़ा है। सवाउन मिनकुम, बराबर है तुम में से मन असर्रल कौला, जो छुप कर करे बात। व मन जहर बिही, और जो बुलंद आवाज़ से करे। वन व मुस्तख़फ़िन बिल्लैल, और जो छुप कर करने वाला है रात को। वसाबिन बिन्नहार, और करने वाला है दिन को। लहू मुअक्क़िबातुन, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों के आगे पीछे फ़रिश्ते लगाए हुए हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला युग़य्यिरु, नहीं बदलता, मा बिक़ौमिन, किसी कौम की हालत, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, हत्ता कि वह अपने आप को खुद बदलें। यानी अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ होना है तो तुम्हें अपने जो अल्लाह की नाफरमानी में अमल कर रहे हो ना, तुम्हें उसे छोड़ना होगा, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी हालत बदलेगा, वरना इस तरह हालत नहीं बदलती। वैज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन, जब इरादा करता है अल्लाह ताला किसी कौम के साथ सुअन बुराई का, फ़ला मरद्द लह, तो उसको कोई टालने वाला नहीं। व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, उनके लिए उसके सिवा कोई बचाने वाला नहीं। वल्लज़ी युरीकुमुल बरका, वही ज़्यादा जो दिखाती है तुमको बिजली, खौफ़ व तमन, खौफ और उम्मीद के लिए। वयुन सहाब शिकार, और उठा लाती है बादल बारी। वयुसब्बिहु राद बिहम्दिही, तस्बीह बयान करती है गर्ज उसकी तारीफ़ के साथ। वल मलाइका, तो फरिश्ते भी मिन खीफ़ते, उसके खौफ से। वयुरसिलु सवाइका, और पहुँचाता है बिजली को, भेजता है बिजली, फ़युसीबु बिहा मन यशा, पहुँचाते से जिसे वो चाहता है। वो युजादिलूना फ़िल्लाह, वो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। वह शदीदुल मिहाल, हालांकि वह सख्त पकड़ वाला है। लहू दावतुल हक़, उसी की दावत जो है वो सच्ची है, यानी उसी को पुकारना हक़ है। वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिही, वो लोग जिनको वो पुकारते हैं उसके सिवा। ला यस्तजीबूना लहुम शैअन, नहीं वो जवाब देंगे उनको कुछ भी। इल्ला का बासिन कफ़ैही, मगर फैलाने वाले की मनिंद अपनी हथेलियाँ, इलल माई, पानी की तरफ। लियब्लुग़ फ़ाहु, ताकि वह पहुँचे उसके मुँह तक। मा हुवा बिगालिही, उस तक पहुँचने वाला नहीं है। यानी जो अल्लाह के सिवा झूठे मबूद हैं उनको पुकारना ऐसे ही है कि जैसे काफिर दूर से पानी प्यासा दूर से हाथ फैलाता रहे कि पानी उसके मुँह तक आ जाए, इस तरह नहीं आता। जब तक कोई हदायत का इरादा ना करे अल्लाह ताला उसे हदायत नहीं देते, और झूठे मबूदों के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। वमा दुआल काफिर नफी ज़लाल, और काफिरों को पुकारना तो सिवाय गुमराही के कुछ नहीं है। यानी अल्लाह को पुकारना हक़ है, और जो काफिर जिनको पुकारते हैं वो गुमराह हैं। वलिल्लाहि यसजुदु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ताला के लिए सजदा करती है जो आसमान और ज़मीन में है, तो करहन, खुशी और नाखुशी से। वज़िलालुम, उनके साए बिलग़दुव्वी वल आसाल, सुबह और शाम। कुल कह दो मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कौन रब है आसमान और ज़मीन का। कुलिल्लाह, कह दो अल्लाह ताला। कुल, फिर उनसे पूछो, अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया, फिर भी तुम अल्लाह उसके सिवा और दोस्त बनाते हो। ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जो कि वह अपनी जानों के लिए नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, तो तुम्हारे लिए वो क्या कर सकते हैं। कुल कह दो हल यस्तवील आमा वल बसीर, क्या वो शख्स जो अंधा है यानी जो गुमराह है, वल बसीर और देखने वाला यानी जो हिदायत पाने वाला है, क्या ये बराबर हो सकते हैं। हम हल तस्तवी ज़ुल्माती व नूर, क्या अंधेरा रोशनी बराबर हो सकते हैं। यानी जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, यानी जो गुमराह है और जो हिदायत पर है, इसी तरह जिस तरह के अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं होते। हम जहालुलिल्लाहि शुरका, फिर भी अल्लाह के लिए वो शरीक बनाते हैं। खलक़ू, उन्होंने पैदा किया है। का खल, किस तरह का पैदा करना। फ़तशाबल खल्क़ु अलैहिम, उन पर पैदाइश शुबे वाली होगी है। यानी अल्लाह के सिवा जिनको मबूद बनाते हैं, क्या उन्होंने कुछ तख्लीक किया है। तो कहा उन्हें बताओ ना कि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा और कोई खालिक है। तो अगर उन्होंने कुछ पैदा किया है तो फिर ला के दिखाएँ। फिर तो हो सकता है कि उन्हें शुबा हो गया है कि ये हमारे मबूदों ने पैदा किया और ये अल्लाह ताला ने पैदा किया। कुल्ला खालिक कुल्ला शै, कह दो अल्लाह ही खालिक है हर चीज़ का, वाहिदुल कहार, और वो एक ज़बरदस्त है। अनज़ल मिनस समाई माँ, उतारा आसमान से पानी। फसाला तो दिया तुम, बह निकले उसके साथ नाले बेकदरी है उसके अंदाजे से। फ़तहमल सैल ज़बदर राबिया, उठा लाया नाला जाग फूली हुई।
वमिम्मा यूक़िदूना अलैहि फ़िन्नार, उसमें से वो जलाते हैं उसको आग में, इब्तिगा हिल्यतिन, चाहते हुए ज़ेवरात, और मताहिन या सामान, ज़बदुन मिस्ली, उसी जैसा। यानी समुंदर से गोंगे, सिपियाँ वग़ैरह, और यखरुज मिनहुल लूल वल मरजान, उसमें से मोती और मरजान निकलते हैं, ये तुम सारा उससे तलाश करते हो। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला हक़ वल बातिल और बातिल। यानी जब उसे आप जला के सोना भट्टी में जल के ही कुंदन बनता है ना, इसी तरह हक़ जो है उसके लिए बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, फिर जाके हक़ साबित होता है। आप चाहें कि आराम से आपको हक़ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला इसी तरह फिर मिसाल बयान देते हैं हक़ और बातिल की, कि बातिल फिर चला जाता है, मिट जाता है, लेकिन हक़ जो है अगर उसकी तकलीफ़ें भी उठा ली हैं तो हक़ ने चूँकि साबित रहना है, इसलिए हक़ को ही इख्तियार करना चाहिए। मज़बद वज़बु जुफ़ा, जाग जो है खुश्क होकर जाती रहती है। यह मुराद जाग से बातिल है कि बातिल जब हक़ आता है तो जाल हक़ ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया बातिल मिट गया। और ये भी आता है कि जब हक़ आता है तो बातिल का दिमाग फोड़ देता है, यानी फिर बातिल का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता। वम्मा यनफ़ुन्नास, जिससे नफ़ा होता है लोगों को, फ़यम कुछ फिलर, जो ज़मीन में ठहरा रहता है, यानी जो ज़ेवरात वगैरह वो ठहरे रहते हैं, जाग फूली ख़त्म हो जाती है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इस तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना रब का कहना माना भलाइयाँ हैं। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, वो लोग जो नहीं कहना मानते उसका। लो अन्ना लो मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर हो जाए उनके लिए जो ज़मीन में है सारे का सारा, व मिस्लु माहु, उतना और, लाफ्तादो भी, वैसे फ़िदिये में दें। उलाइकल मसूल हिसाब, उनके लिए बुरा हिसाब है। व मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मिहाद, और बुरा है ठिकाना। यानी ये पीछे हम बड़े सा मज़मून पढ़ चुके हैं ना, कि जिसने बुरे अमल किए होंगे यहाँ तो दंदाता फिरता है, वहाँ जब जाएगा तो वो कहेगा अल्लाह ताला मेरे से सारा कुछ ले ले, ज़मीन की सारी चीज़ें, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, बहन भाई सब ले ले, लेकिन आज मुझे निजात दे दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कोई फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा, उनके लिए बुरा हिसाब है और ठिकाना उनका जहन्नम ही होगा। अफ़मन यालम अन्नमा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिकल हक़, क्या बस वो शख्स जो जानता है कि जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से उतारा गया वो हक़ है। कमन हुआ आमा, उसकी मानींद हो सकता है जो अंधा है। यानी इसी रुकू में 3 दफ़ा ये बात समझाई जा रही है कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, यानी हदायत पाने वाला और गुमराही में ये बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब, बेशक नसीहत तो अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि, अक्ल वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं। वला यनकुज़ुल मिसाक, और पक्के वादे को नहीं तोड़ते। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही, वो लोग जोड़ते हैं उसके साथ जो हुक्म दिया अल्लाह ने, यूसला कि उनके साथ जोड़ा जाए। व यख़शौना रब्बहुम, और वो डरते हैं अपने रब से। व यख़ाफ़ूना सुअल हिसाब, और वो डरते हैं बुरे हिसाब से। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहते हुए अपने रब की रज़ामंदी। व अक़ामुस्सलात, और कायम की नमाज। व अनफ़क़ू, और खर्च किया, मिम्मा, उसमें से, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया, सिरना व अलानिया, छुपकर और एलानिया। व यदरूना बिलहसनति सय्यिआ, दूर करते हैं अच्छाई के साथ बुराई को। उलाइकल मुक़द्दार, ऐसे लोग उनके लिए अंजाम है घर का। अब देखें वही बात पहले भी हमने कल या परसों पढ़ी थी कि अच्छाई के साथ बुराई को दूर करते हैं। वो इतनी प्यारी आयत है ना कि ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। इदफ़ा बिल्लती आसन, बुराई को उस तरीके से दूर कर जो ज़्यादा अच्छा है। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्ना वलियुन हमीम, वो शख्स जिसके तेरे और उसके दरमियान दुश्मनी थी ना, वो तेरा दिली दोस्त हो जाएगा। यानी किसी में कोई बुराई देखो तो ताने नहीं देने, आसान तरीके से उसे बात समझाने की कोशिश करनी है। अगर उसे समझ हिकमत भी, यानी हिकमत से मुराद ये है कि आप देखें कि वो बंदा किस लेवल की बात को समझता है, उस तरह से उससे बात करें और अच्छी नसीहत के साथ, यानी कोई ताने नहीं उन्हें देने, अच्छे तरीके की तुम्हारी नीयत ये हो कि तुमने उसकी इस्लाह करनी है, तो उनके लिए फिर अंजाम है घर का, यानी उन्हें आखिरत में अल्लाह ताला अच्छा अजर देंगे। जन्नात अदनिन, क्या होगा? बागात हमेशगी के, यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे। व मन सलह मिन आबाइहिम, और जो नेक व उनके बापों में से, वाज़वाजिम, उनकी बीवियों में से, वज़ुर्रियातिम, उनकी औलाद में से, वल मलाइकत, और फरिश्ते, यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, दाखिल होंगे उन पर फरिश्ते हर दरवाज़े से। सलामुन अलैकुम, सलाम थी हो तुम पर, बिमा सबरतुम, इस वजह से जो तुमने सब्र किया। फ़निअम उक़बद्दार, कितना अच्छा है आखिरत का अंजाम।
اب دیکھیں کہ کتنی خوشخبری ہے کہ ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو آ کے سلام کریں گے کہ تم نے جس دروازے سے جانا ہے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے سلامتی کی آوازیں آئیں گے، اور نبی خاص طور پہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر دروازے سے پکارے جائیں گے۔ تو جو بھی نیک ہوا آباد میں یعنی صدقہ جاریہ بنا تو وہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو بعد پکا کرنے کے، وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، قطع تعلق کرتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ، ان یوصل کہ جوڑا جائے، وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگ ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، و تنگ کرتا ہے۔ فرحوا بالحیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے، مگن ہو گئے، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، وہ یہ بھول گئے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف معمولی فائدہ ہے، آخرکار اس کو چھوڑ دینا، یہ فانی ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ قل کہہ دو ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی نشانی آ گئی قرآن پاک، جس نے پہلی ساری کتابوں کی جو غلط باتیں انہوں نے شامل کر تھیں وہ ساری الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت اس میں بیان کر دیا، اور یہ کتاب پہلی ساری کتابوں کی نگران ہے۔ اس سے بڑی نشانیوں نے اور کیا چاہیے تھی؟ تو کہتے ہیں کہ نشانی کوئی نہ لے کے آ جاتا ہے، اس پہ کیوں نہیں نشانی نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے جو آ گیا، تو جس نے ہدایت نہیں پائی تو پھر وہ ہدایت پانا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سے مراد یہی ہے کہ جو ہدایت نہیں پانا چاہتا اللہ تعالیٰ زبردستی سے ہدایت کی طرف نہیں لائیں گے، جو ارادہ کرتا ہے ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کے آؤ میں بھاگ کے آتا ہوں، لیکن ارادہ تو کرو نا اللہ کی طرف جانے کا، نہیں تو پھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دے گا۔ اور ہدایت کسے دے؟ من اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اطمینان پاتے ہیں ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب، سنو جی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں، ہر کوئی کہتا ہے، میں بھی کہہ دیتی ہوں میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ بتا تو رہا کہ کیا کرنا ہے، میں پھر اس سے کیوں پوچھتی ہوں؟ جب میرا اللہ مجھے رہنمائی کر رہا ہے، جو میری اصلیت کو جانتا ہے، میری حقیقت، میری فطرت کو جانتا ہے، جب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی اطمینان ہوگا، یعنی جب اللہ کی فرما برداری کرو گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی، پھر تم کچھ حاصل کر لو گے، لیکن اللہ کو چھوڑ دو گے پھر تمہیں دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا۔ یہ سارا ملک بے اطمینان ہے صرف اس وجہ سے کہ ذرا پوچھیں کتنے لوگوں کو قرآن جس سمجھ آتا ہے۔ یہ تراویح میں دیکھ رہے ہیں کتنے حافظ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ پیچھے ایک ویڈیو آئی تھی سعودی عرب سے، ایک پاکستانی وہاں کی جماعت کرا تھا، اسے روک دیا سعودی والے نے آ کے کہا کہ جو تم پڑھ رہے ہو، پڑھنے والے کو روکا، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر اپنے امام کو تو بلاؤ ذرا، امام کو بلا کے پوچھا تم پڑھا رہے ہو سمجھ آ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر یہاں کھڑے کا حق ہی نہیں ہے، تمہیں کھڑے ہونے کا حق ہی نہیں ہے جب تمہیں خود نہیں پتہ کہ تم کس چیز کی امامت کروا رہے ہو، لوگوں کو کیا بتا رہے ہو، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ اپنی جگہ ہے، تسبیح فاطمہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ آیا کس لیے ہے؟ شروع میں آ گیا ہدی للمتقین، اور ہم نے بھی کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ جب میرے اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے اس کتاب کو میرے لیے ہدایت کے لیے بھیج دیا تو میری بدقسمتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے مانگا میں نے تو اللہ نے دے دیا تو میں اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں، یہ تو پھر اپنی بدقسمتی ہے ہماری۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، طوبی لہم، ان کے لیے توبہ کا مقام ہے، توبہ کا معنی خوشگواری، وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو امت میں، قد خلت من قبلہا امم، اس سے پہلے کئی جماعتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تو تلاوت کرے ان پر وہ چیز جو ہم نے وحی کی تیری طرف، وہم یکفرون برحمن، اور رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل ھو ربی، کہہ دو وہ میرا رب ہے،
لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و علیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا جانا ہے، لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآن سیرت بالجبال، اگر اس قرآن کے ساتھ پہاڑ بھی چلا دیے جاتے نا ان کے سامنے، کافروں کے سامنے، وہ قطیت بہم الارض، یا زمین بھی کاٹ دی جاتی، اور کلما بہ الموتیٰ، یا ان سے مردے بھی اٹھ کے کلام کر لیتے، بل اللہ امر جمیع، سارے اللہ ہی کے لیے اختیار ہے۔ افلم یائس الذین آمنوا، کیا ایمان والے مایوس نہیں ہو گئے؟ اللہ ان شاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہے گا کافروں کو تصیبہم، پہنچتا ان کو، بما صنعوا، جو انہوں نے عمل کیا، قاریۃ صدمہ، اور تحل قریبا من دارہم، میں جلدی اترے گا ان کے گھروں میں عذاب، یعنی حتیٰ یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے وعدہ اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی ان کے سامنے یہ ساری نشانیاں بھی پیش کر دینا، کہا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے وہ دیکھتا، وہ دبا ہوا لرزتا ہوا اللہ کے خوف سے لرز جاتا، لیکن انسان جو ہے وہ بڑے آرام سے، سما قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی جنہوں نے نئی ہدایت پانی ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض لوگ بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں میرا دل بڑا سخت ہے، ذرا سوچ کے معاملہ کرنا میرے ساتھ، وہ سمجھتا ہے شاید اس کی خوبی ہے دل کا سخت ہونا، دل کا سخت ہونا اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر ہدایت نہیں ہوتا، جو دل کو وہ پھر کیا کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلاف نہیں چڑھے ہوئے، تب اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، اس لیے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں غلاف ہے، یعنی خود اقرار کر رہے ہیں، تو انہیں یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے، اور ایمان والے کوئی مایوس ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے انسان کو چھوڑ دیا، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، اب اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے یا اسے چھوڑ دے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق اڑایا گیا کہ رسولوں کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے ڈیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو کیسی ہوئی میری سزا یا میرا عذاب کیسا ہوا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ، کیا پس وہ شخص جو قائم ہے اس پر ہر نفس پر، بما کسبت، اس وجہ سے جو اس نے کمایا، یعنی ایک وہ ہے نا کل نفس بما کسبت رہین، ہر آدمی اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی ہے، یہ وہی بات ہے کہ کیا پس وہ شخص جو قائم ہے ہر نفس پر اس وجہ سے جو اس نے کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر وہ اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دو ان کے نام لے کر بتاؤ، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم اس کو یہ خبر دیتے ہو کہ جو نہیں جانتا زمین کی بات اور ظاہری بات، یعنی اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو کہ یہ شریک ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ سجا دیے گئے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، انہیں روکا راستے سے، من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، پھر اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اسی ناگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، اصل میں اسی نے کامیابی پا لی۔ تو جنت وہاں جا کے نہیں ہم نے کوشش کرنی، جنت پانے کے لیے یہاں ہم نے تیاری کرنی ہے، پھر جنت ملنی ہے جا کے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، اکلہا دائم، اس کا میوہ دائمی ہے، ذلھا، اور اس کے سائے بھی، یعنی وہ ہے فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، پھل بہت زیادہ، نہ ختم ہونے والا نہ اسے روکا جائے گا، جی بڑھ کے جتنا جی چاہے کھا لو۔ تلک عقبی الذین اتقوا، لیکن یہ انجام کن لوگوں کا ہے جو اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اسے جو اتارا گیا آپ کی طرف، من الاحزاب من ینکر بعضہ، گروہوں میں سے بعض انکار کرتے ہیں اس کا، یعنی مومن تو خوش ہوتے ہیں لیکن جو جن کے فطرت میں سرکشی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کل کہہ دو انما امرت، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے نعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، ولا اشرک، نہ میں شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ، علیہ ادعو، اسی کو میں پکارتا ہوں، علیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، یعنی میں پکارتا بھی اسی کو اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ لوٹ کے جانا اللہ کی طرف ہے۔
वकज़ालिक अंज़लना हुक्मन अरबिय्यन, इसी तरह हमने नाज़िल किया इसको हुक्म अरबी ज़ुबान में, यानी कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में इसलिए नाज़िल किया कि हमने ये आयत पढ़ी, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर उसकी कौम की ज़ुबान के साथ, ताकि वो उसको आसानी से समझ लें किताब को। फिर आगे दूसरों को जब उन्होंने समझाना हो तो चूँकि ख़ुद वह समझे होंगे तो दूसरी ज़ुबानों को भी सीख के उनको ज़्यादा बेहतर समझा लेंगे। तो इसलिए हर किताब जो नाज़िल हुई है उस कौम की ज़ुबान पे नाज़िल हुई है जिस पर किताब नाज़िल हुई। वलाइन इत्तबाअत अहवाअहुम, और अगर आप पैरवी करें उनके ख्वाहिशात की, बाद मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद जो आ चुका आपके पास इल्म, मा लका मिनल इल्मी वली वला वाक, नहीं होगा आपके लिए अल्लाह से कोई दोस्त और ना ही कोई बचाने वाला। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, अलबत्ता तहकीक हमने भेजे कई रसूल आपसे पहले। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने बनाया उनको बीवियों और औलाद वाला। वमा कान लिरसूल, नहीं है किसी इंसान के लिए आयतिया बे आयत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर ये कि वो आए किसी निशानी के साथ मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी कोई भी नबी कोई मौज़ा कोई निशानी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं दिखा सकता। अपने हज़रत ईसा का वाक़या पीछे पढ़ लिया कि मैं मिट्टी से परिंदा बनाऊँगा अल्लाह के हुक्म से, फूंक मारूँगा परिंदा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, पैदाइशी अंधे कोड़े पे हाथ फेरूँगा अच्छा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, मुर्दों को ज़िंदा करूँगा हाथ फेर के अल्लाह के हुक्म से। यानी किसी नबी को अल्लाह ने इख्तियार कोई नहीं दिया, बस यह कहा तुम ऐसा करो फिर मेरे हुक्म से ऐसा होगा। जब मूसा से कहा था माँ तिल का भी यमीनी का, तेरे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा था काला ही आसाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, वहशु बिहा गनमी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वलिया फ़िया मारिब, इसमें मेरे लिए और दूसरे काम भी हैं। यानी सारी डिटेल पूछ ली। फिर जब कहा अस्सा मारो ज़मीन पे, वो असदहा बन गया और हाथ डाला गिरबान में तो वो रोशन हो गया। तो ये बताने का मकसद था कि वही असा जिसका उन्होंने पहले सारे काम बता दिए, फिर अल्लाह ताला ने उस लाठी के ज़रिए उन्हें मोइज़ा दिखाया अपने हुक्म से। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर एक की मुद्दत लिखी हुई है। यमुल्ला मायशा, मिटाता है अल्लाह ताला जो चाहता है, वह युस्बितु और कायम रखता है, वह इंदो उम्मुल किताब, उसके पास किताब की असल है। यानी अगर किसी से गुनाह हो गए हैं तो अल्लाह ताला जिसे चाहे मिटा भी देता है। मुराद ये है कि जो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको मिटा देते हैं और नेकियों को अल्लाह ताला मजबूत कर देते हैं। ये इस तरफ इशारा है। इम्मा नुरियन्ना का बाज़ल्लाज़ीना आइदुम, अगर हम वाकई आपको वो चीज़ दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं, और न तवफ़यन्ना का, ये हम ज़रूर वफ़ा दें तुझको, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, बस आप पर पहुँचा देना है, व अलैनल हिसाब, और हमारे ज़िम्मे हिसाब है। अवलम यरो अन्ना नातिल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफ़िहा, क्या नहीं उन्होंने देखा कि हम आते हैं ज़मीन में, हम कम करते हैं उसको उसके तरफ से। वल्लाहु यहकुमु, अल्लाह ताला फ़ैसला करता है, ला मुअक्किब लि हुक्मी, उसके फ़ैसले का कोई पहरेदार नहीं। वह वसरीउल हिसाब, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी ये जो कहते थे ना कि नाउज़ुबिल्लाह हमें कुछ पता चले कि इस्लाम का फ़तह होगी नहीं होगी, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में भी दिखा देंगे। ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहज़ाब सब में दिखा दिया अल्लाह ताला ने। और कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, चाहते थे कि हम वफ़ात ही पा जाएँ तो हमारा मामला साफ़ हो जाए, तो कहा हम आपको वफ़ात भी दे देंगे। तो उनसे पूछो क्या वो हमेशा रहने वाले हैं? अगर आप मर जाएंगे तो वो भी मरने वाले हैं। तो इसलिए दीन जो है वो ज़िंदा होकर रहेगा, चाहे आप इस दुनिया में चले जाएँ इस दुनिया से, या जब तक आप हैं इस्लाम जो है वो कायम रहेगा। अल्लाह ने भेजा इसलिए है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। फ़क़द मकर अल्लज़ीना, मकर किया उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। फ़लिल्लाहिल मक्र जमीआ, अल्लाह के लिए सारी तदबीरें हैं। यालमु, वो जानता है, मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, कि कोई नफ्स कल क्या कमाएगा। वसा यालमुल कुफ़ारु, और अनकरीब जान लेंगे काफ़िर, लिमन उक़बद्दार, घर का अंजाम किसके लिए होता है। यानी अभी ये जो दंदाते फिर रहे हैं ना और सोचते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम जो है कभी तरक्की नहीं पाएगा, तो अल्लाह ताला जानता है जो हर नफ्स कर रहा है। फिर काफिरों को पता चलेगा कि उनका अंजाम क्या हुआ। यहाँ अगरचे वो बहुत समझते हैं कि हमें अल्लाह ने इतना आजमाया, इतना दिया हुआ है, इतना नवाजा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रु फ़िल बिलाद, शहरों में काफिरों का दंदाते फिरता आपको धोखे में ना डाल दे, आखिरकार उनका अंजाम जहन्नुम में, उसी में वो जाएंगे। ये सिर्फ मामूली फ़ायदा जो ये फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी दुनिया अल्लाह ताला ने काफिरों को बहुत ज़्यादा दी है, क्योंकि हदीस में है, हदीस कुदसी के अल्लाह नहीं हदीस नबवी है कि अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को ना देता।
اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت ہے ہی نہیں دنیا کی کہ عارضی طور پہ ہم آئیں، یہ امتحان کا ہے، کمرہ امتحان کیا وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے؟ یہاں بھی آپ کو 3 گھنٹے یا بعض 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اس میں پیپر کر کے باہر نکلو، بات ختم، اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لَسْتَ مُرْسَلًا، تو بھیجا ہوا نہیں ہے، استغفر اللہ، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے تمہارے درمیان، وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور جن کے پاس علم ہے وہ آپ نے اس میں سورۃ آل عمران کے شروع میں پڑھا کہ اللہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، نہیں جانتے اس کی تفسیر مگر اللہ اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں۔ یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پہ گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، الف لام را، کتاب انزلنہ الیک، کتاب ہم نے اسے اتارا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، باذن ربہم، حکم سے اپنے رب کی، الی صراط العزیز الحمید، تعریف کیے گئے زبردست کے راستے کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ میری مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کو میں نے افضل بنایا، جس کو میں نے تکریم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو وہ اس طرح اپنے برے اعمال کے ذریعے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ جب دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو بڑی محنت سے چیز بناتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی اس میں کوئی لائن لگا دے تو آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے میری اتنی محنت کو ضائع کر دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں، تو اللہ نے پہلے یہ اعلان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہ مومنوں کا دوست ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی خرابی ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کے بدلے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ویبغونہ عوجا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول، الا بلسان قومی، مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، ابھی میں نے آپ کو یہ سنا دی تھی آیت، لیبین لہم، تاکہ ان کو کھول کر بیان کر دیں، یعنی جب اس قوم کی زبان ہوگی تو جب نبی انہیں سمجھائے گا تو انہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے سے چاہتا ہے اور ہدایت دیتے سے چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی چاہنا ہوتا کہ کچھ گمراہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو عہد لست کیوں لیتے، پھر اللہ تعالیٰ نبی اور کتابیں کیوں بھیجتے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا خواہش مند ہے، خواہاں ہے، اس لیے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے اور کتابیں نازل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام دے کر، أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یعنی پچھلی قوموں کے حالات انہیں بتاؤ کہ اللہ نے وہاں بھی نبی بھیجے تھے کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، لیکن جنہوں نے مان لیا وہ انہوں نے تو روشنی پا لی، جنہوں نے نہیں مانا وہ گمراہ ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہر صابر شاکر کے لیے، یعنی جو دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اس کے لیے یہ نشانیاں ہیں، جنہوں نے نئی نصیحت حاصل کرنی انہوں نے نہیں کرنی۔ اس کا حال موسیٰ علیہ قومی، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی علیکم جو تم پر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو سخت تکلیف، ویذبحون ابناءکم، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی تمہارے لیے آزمائش تھی کہ عورتوں کو زندہ رکھ کے مردوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ آخر کار ایک تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کر کے ان کو زندہ رکھ کے ان کو نجات دلائی، دوسرا یہ تھا کہ خود بھی تنگ آ گئے تھے کہ اگر ہم نے سارے لڑکوں کو ذبح کر دیا تو ہم پھر کیسے ان سے غلام ان کو کیسے بنائیں گے ہم، اس وجہ سے انہوں نے ترک کر دیا، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ، جب اعلان کیا تمہارے رب نے
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے اللہ کی فرما برداری کی تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اگر اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی میں تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہوں، لیکن جو نعمتوں کی قدر کرے گا اسے میں مزید دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم کا کیا مطلب ہے؟ تم میرا شکر ادا کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتیں دے کے تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں وہ بھی دیا جو تم نے مانگا اور جو تم نے نہیں مانگا، اور بہت سی چیزیں تو بنا مانگے مل رہی ہیں، مانگتے تو ہم کوئی نا، کسی وقت دن میں ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا، تو باقی نعمتیں جاری ساری ہیں، بغیر مانگے ہمیں مل جا رہی ہیں۔ تو لیکن ہم نے اصل میں جو چیز مل جائے نا اس کی قدر نہیں رہتی، جب تک نہیں ملتے نا بڑا ہوتا ہے یہ مل جائے یہ مل جائے، اور جب مل جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز مانگتے ہیں جب مل جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے کچھ اور ہی مانگ لیں گے۔ اللہ کے بندوں جو مل گیا اس پہ تو شکر ادا کر دیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو نے یہ دیا، تو نے مجھے یہ بھی دے دے، یہ نہیں کہ ہائے میں کچھ اور مانگ لیں دی، یعنی یہ نعمت تو چھین لے، استغفر اللہ۔ دوسرے لفظوں میں یہی ہو گیا نا کہ مجھے نعمت یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ مانگ لیتی تو اچھا تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی ناشکری نہ کریں، ناشکری سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ رزق ضائع کرنا بھی ناشکری ہے، بہت سا رزق گھروں میں ضائع ہو رہا ہے، کیا سالن، کیا روٹی، کیا ڈبل روٹی، جا کے سنک میں جا کے کبھی آپ نے دیکھنا کیسے برتن پڑے ہوئے ہیں، کتنا کتنا سالن پلیٹوں میں، کتنا کتنا سالن دیگچیوں میں، کتنی دودھ کی ملائی دیگچیوں میں، یہ رزق کا ضائع کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نوالا زمین پہ گرتا تھا، اٹھا کے پھول مار کے کھا لیتے تھے کہ پتہ نہیں اسی میں شفا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہ کریں، کوئی بھی نعمت ہے، پیسہ ہے اسراف نہ کریں، اپنی کھانا پینا ہے اس میں بھی اعتدال میں رہیں، جب جہاں بھی اعتدال سے ہٹیں گے زندگی ان بیلنس ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ بیماری کی صورت میں، بے سکونی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر تم نے انکار کیا ان عذاب لشدید، تو میرا عذاب برستا ہے۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور جو زمین میں سارے انکار کر دو، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ کیا حدیث ہے اس کے؟ ہماری حدیث بتائیں جلدی سے، اتنا واضح ترجمہ ہے، بولے کیا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ اگر تم انکار کرو جو زمین میں سب کے سب، اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا مل کے متقی دل والے کی طرح ہو جائے تو میری صورت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے مل کے فاجر ہو جائیں تو میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو وہی رہے گا۔ میں نے مثال دیتی ہوں، جس طرح ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے نا، کوئی نافرمان ہو جائے فرما بردار، جو نافرمان ہوتا ہے ماں باپ کا کیا بگاڑتے ہیں؟ ماں باپ تو رہتے ہی ہیں نا، وہی ماں باپ تو وہی رہتے ہیں۔ جس نے فرما برداری کر لی اس نے اپنی آخرت سنوار لی، جس نے نافرمانی کی وہ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا اور اللہ کے یہاں بھی مجرم ٹھہر گیا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں ہے تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، عاد و ثمود کی، والذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ۔ یعنی بہت سی قوموں کے حالات اللہ نے بیان کر دیے ہیں، بعض ایسے ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے اب دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، یعنی ایسے کر کے کہ یہ کیا بتا رہا ہے، استغفر اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے منہ میں ڈال دے کہ بس کر دیا، اب ہم نے نصیحتیں نہیں سننی، اپنی بند کر لیا اپنی نصیحتیں، اب اللہ نہ کرے جو عذاب لینے لیا۔ قالوا، اور کہتے ہوئے، یعنی یہ کہہ کے ان کے منہ بند کروائے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے انکار کیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس سے یہی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے منہ بند کر دیے کہ بس کرو، اب ہم نے انکار کر دیا جو تم بھیجے گئے ہو، ہم نے نہیں سننی تمہاری بات۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ اس سے شک میں ہیں، مما تدعوننا علیہ، اس سے تم پکارتے ہو ہم کو، جس کی طرف ہم شک میں ہیں، جس کی طرف تم پکارے ہو۔ اس میں آتا ہے شروع صورت میں آل عمران میں کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب الگ ہوتے ہیں عزو علیکم الانامنا من الغیظ، غصے سے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، چیچیاں بٹتے ہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا ان کو جا کے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، حسد کی آگ میں مر جاؤ، حسد کی آگ میں جل جاؤ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات، جتنا رش کرنا ہے، جتنی سبقت لے کے جانی ہے، بلائیوں میں سبقت لے کے جائیں، لیکن ہمارا حال ایسا نہیں ہے۔
ہم نے اپنے حال پہ غور کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرا کوئی مقصد نہیں ہے قرآن حدیث ہمارا مکمل ہو جائے، مقصد صرف یہ ہے کہ میری آپ کی اصلاح ہو گئی تو پھر تو انشاءاللہ یہ دورہ قرآن کامیاب ہے۔ اور اگر ہم جیسے تھے ویسے ہی فارغ ہو کے اس طرح چلے گئے تو پھر یہ دورہ قرآن اتنی محنت صبح کو آنا اتنا یہاں لگانا وہ پھر سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی محنت کو ضائع نہ کریں، کافروں کی طرح نہ کر لینا کہ ساری محنت کریں گے لیکن قیامت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے پیاسا ریت کو دیکھ کے آگے جاتا ہے پانی پینے کے لیے تو وہاں کچھ پاتا ہی نہیں۔ تو یہی ہمارا حال ہوگا کہ اللہ معاف کرے کہ کلمہ بھی پڑھ لیا ہم نے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، لیکن پھر ہم نے کیوں اتنے معبود بنا لیے ہیں؟ کیوں اپنے لیے اتنے معبود بنا لیے ہیں؟ دولت ہے، اولاد ہے، رسم و رواج ہیں، یہ ہم نے خود ہی ان کا معبود بنا لیا۔ پھر اللہ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، کہا کہ اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشتے کے پیچھے پھینک دیا اور جادو کے پیچھے لگ گئے۔ یہ ہاروت اور ماروت کے واقعے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کی، جو ہاروت اور ماروت کو اللہ نے جادو سکھا کے بھیجا تھا اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ کے اصل میں فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت طریقوں سے آزماتے ہیں کیونکہ آزمانے کے بعد ہی پھر جنت دوزخ ہے نا۔ اگر آزمانا ہی نہیں، سب کو ہدایت پہ رکھنا ہے تو پھر جنت دوزخ کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور خیر اور شر کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خیر اور شر کو ہم نے خود اپنا فرق کر کے اس کو اپنانا ہے۔ قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کا، فطرہ افطاری اسی سے ہے کہ پھاڑنے والے آسمان اور زمین کو، کہ پہلے آسمان زمین بند تھے اللہ نے ان کو کھول دیا۔ یادعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، تمہیں مقررہ مدت تک مہلت دے دے۔ قال، وہ کہتے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں تم مگر انسان ہمارے جیسے، تریدون، تم چاہتے ہیں تصدونا کہ تم ہمیں روک دو، اما کانا یعبد آباؤنا، اس سے جس کے ہمارے باجداد عبادت کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل لے کر آ جائے۔ یعنی یہ دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھے لیکن آخرت کے لحاظ سے انہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی اپنی۔ جو کافر ہیں، جو نبی پر ایمان نہیں لاتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا جو ملی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس کے مقابلے میں دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ جب انہیں کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایمان لو جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، قالوا، جواب کیا دیتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں کہ جو چیز سامنے ملی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور بن دیکھے آخرت کے لیے ساری تکلیفیں سہ رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ اب کسی اللہ کا فیصلہ آتا ہے، الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو، یہ خود بیوقوف ہیں، خود ان کو عقل نہیں ہے کہ عارضی زندگی پہ ریچھ گئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز کر دیا، تو یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ ہمیں راستے سے روک دو جس کے باجداد عبادت کرتے تھے، تو کوئی واضح دلیل لے کر ہمیں پتہ تو چلے کہ تم سچے۔ استغفر اللہ۔ قالت رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، نہیں ہم الا بشر مثلکم، مگر انسان تمہارے جیسے۔ یعنی ان کے منہ سے کہلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم انما یوحی الی، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، ہوں میں انسان ہی۔ یہ کہتے تھے اپنے نبیوں کو کہ تم تمہارے جیسے انسان ہو تو ہم تمہاری پیروی کیوں کریں، ہم تو پھر سحر زدہ ہو جائیں گے، ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اندازہ کرو ذرا، نبیوں کی پیروی صرف انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہے اور بتوں کو اپنے آسے تراشے ان کو پوج رہے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو پوجو گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تمہاری بات مان کے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں عقل، ذرا دیکھیں نا کہ جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا، جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر انہیں حقیقت نہیں سوچتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یعنی اپنے جیسے انسان جو انہیں ہدایت دے رہا ہے اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ، اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ ہم نے تیری بات مانی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے کہا نا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو کہنے لگے اپنی قوم سے کہ دیکھو یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کوئی نقصان پہنچا دے گا، چلو جاؤ اپنے بتوں پہ جمے رہو، کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہمیں تو انہی سے بچانے آیا یہ، تو ہم اس سے بچ جائیں، بلکہ کہنے لگے کہ اسے چھوڑو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑو اور اپنے بتوں کی جا کے حفاظت کرو، کہیں تمہارے بتوں کا کوئی برا حال نہ کر دے۔ نہیں ہم اگر انسان تمہارے جیسے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ جس پر چاہنے سے مراد یہی ہے نا کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صحیح عالم ہیں، جو عالم نہیں ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔
वमा कान लना, नहीं है हमारे लिए अन्नात एक में सुल्तानी के हम आएँ तुम्हारे पास किसी दलील के साथ इल्ला बिज़निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं, जैसे तुम भी अपने पास से कोई निशानी नहीं ला सकते तो हम भी कोई निशानी नहीं ला सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। अल्लाह ने हमें जिस हद तक चुना है वही दे के कि मेरे पैगाम लोगों को पहुँचा दो, उन्हें देरों से रोशनी की तरफ ले आओ, वो काम हम कर रहे हैं। अगर निशानी मांगते तो भी अल्लाह के हुक्म से आएगी, और अल्लाह ताला कुदरत रखता है कि वो ले आए। वह अल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। वमालना अल्लाह नतवक्कल अल्लाह, हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, उसने हमें हदायत दे दी है हमारे रास्तों की। वला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतमुन्ना, हम ज़रूर सब्र करेंगे उस पर जो तुम हमें तकलीफ़ देते हो, जो तुम हमें तकलीफ़ देते हो। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। वकाल अल्लाज़ीना कफ़रू, और कहा काफ़रों ने, ले रसूल में अपने रसूलों से, लिनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम ज़रूर तुम्हें निकाल देंगे अपनी सरज़मीन से, वलतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या तुम्हारे मज़हब में लौट आओगे। हज़रत शुएब को भी उन्होंने यही कहा था ना कि या तो तू हमारे दीन पे वापस आ जा, हमें ये नाप तोल में कमी से ना रोक, तो या फिर हम तुझे निकाल देंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने यही कहा था कि ये लोग बड़ी पाक बनी फिरते हैं, कहते हैं मर्दों के पास ना हो, औरतों के साथ आओ, अल्लाह ने वहाँ तुम्हारा हिस्सा रखा है औरतों में, बेटियों में, तो कहते थे ये बड़े पाक बनी फिरते हैं, इनको अपने वतन से निकाल दो। यानी इन बहुत ही हट धर्मी थी। वैसे हट धर्मी हमें भी कम नहीं है, हमें भी हट धर्मी कम नहीं है। जब अपने रस्म रिवाज पे डटना है तो डट जाना है, चाहे अल्लाह ताला जितना मर्जी नाराज़ हो जाए। तो ये हट धर्मी नुकसान का बायस बनती है। वल्लाज़ी नाम शद्द हुब्बन, हट धर्मी दिखानी है तो अल्लाह की मोहब्बत में दिखाएं, वहाँ डट जाएं अल्लाह की मोहब्बत में। हम तो अल्लाह की नाफरमानी में डट जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए अल्लाह के अहकाम पर डटे रहें। क्योंकि वो कह रहे हैं हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हमें अल्लाह ने हमारे रास्तों की हिदायत दे दी और हम ज़रूर सब्र करेंगे उस पर जो तुम हमें तकलीफ़ देते हो। यानी हम तुम्हारी तकलीफ़ों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेंगे, और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। और काफ़िरों ने कहा अपने रसूलों से, हम ज़रूर तुझे निकाल देंगे अपने वतन से, या तुम्हारे मज़हब में लौट आओगे। यानी दोबारा ताकीद मैंने इससे दोहरा दिया कि कितना वाज़ेह अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया। फ़ाह अलैहिम रब्बुहुम, बस वही कि उनकी तरफ उनके रब ने, लनहुलिकन्न ज़ालिमीन, हम ज़रूर हलाक कर देंगे ज़ालिमों को। अब भी जो अपने क़ीदे पर, क़ीदा बुनियादी तो वही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जी, उससे हट के जो आगे फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात है उसमें लोग इतने डट जाते हैं कि बुनियादी क़ीदा भी भूल जाते हैं, और तौहीद का सारा मफ़हूम भूल के अपने जो बनाए हुए दीन का है ना, अपनी अक्ल से जो तराश लिया है उसी का। अब देखें ना हमारी इसमें हुकूमत में क्यों नहीं है निज़ाम, अल्लाह ताला का निज़ाम क्यों नहीं है? इसलिए कि वहाँ से लिया, वहाँ से लिया, वहाँ से लिया, जहाँ से जी चाहे चीज़ उठा ली, फिर अगले साल वो बात नाकाम हो जाती है। फिर वो सोचते हैं अच्छा नहीं यूँ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं आते। अल्लाह की तरफ आएंगे तो इनकी सारी हुकूमतें ख़त्म हो जाएगी जो ये करना चाह रहे हैं, और फिर कामयाबी की तरफ आएंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती, वो इसी को कामयाबी समझ रहे हैं। हालांकि इतने सालों से देख लें नाकामी नाकामी, दिन ब दिन नाकामी 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 होती जा रही है। कोई तो लम्हा आए ना कि इंसान ऊपर की तरफ आए, अभी तक तो अभी नहीं देखने में आ रहा। यानी 20-25 साल से आप देखें तो नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, कोई ऊपर को कोई तरक्की नहीं हो रही, सिवाय चंद लोगों के जो वडेरे हैं वो अपना खा लें, फ़ायदा जो कर लें, बाकी तो हर कोई बेचैन है। वला नुस्की नन्नकुम लर्ज़ा मिन बादी, हम ज़रूर ठिकाना देंगे तुमको ज़मीन में इनके बाद। यानी ये चाह रहे हैं ना कि हम तुम्हें निकाल देंगे, तो ये याद रखना कि हम ज़ालिमों को तो हलाक करेंगे और हम तुम्हें ठिकाना देंगे इनके बाद। ज़ालिका लिमन खाफ़ मकामी खाफ़ वईद, ये ठिकाना उसे मिलेगा जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा और मेरे वादे से डरा। बस तफ्तहू, उन्होंने फ़तह मांगी, वख़ाब कुल्लु जब्बार नीर, और हर सरकश जाबिर जो है वो हलाक हो गया। मिन वराई जहन्नम, इसके अलावा जहन्नुम भी है। दुनिया के नाकामी तो हो गए ना, इसके अलावा जहन्नुम है। व युस्का मिन माइन सदीद, अस्तग़फिरुल्लाह, पिलाया जाएगा पीप का पानी, यतजर्राहु से घूंट घूंट पिएगा, वला यकादु ज़ीहु से निगल नहीं सकेगा, प्यास से उसकी बुरा हाल हो रहा होगा। और जब पानी मांगेगा तो ये दिया जाएगा, या फिर आता है कि पिघले हुए वो तार कोल का वो दिया जाएगा पीने के लिए, जो पी नहीं सकेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। या खोलता हुआ पानी भी है कि वो दिया जाएगा, वो थोड़ का दरख्त दिया जाएगा, उसके ऊपर से खोलता हुआ पानी उन्हें पीना होगा। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया है। वह यातिल मौत मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से मौत उन्हें आ गिरेगी। यानी ऐसे लगेगा कि मौत ने घेर लिया है, इतने अजाब कि वो कहेंगे या अल्लाह, फरिश्तों से कहेंगे जो मालिक है
یعنی جو جہنم کا دروگہ ہے کہ اپنے رب سے کہیں تھوڑی دیر کے لیے تو عذاب ہلکا کر دیں ہم سے. وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو حکم ہی نہیں ہے، بس جو ہو گیا دنیا میں تمہیں کہا تھا کہ کیا تمہارے پاس آئے نہیں تھے ڈرانے والے. وہ کہیں گے آئے تو تھے. لو کنہ نسم و ناقل، اگر ہم ان کی بات سن کے عقل لے لیتے ما کنہ فی اصحاب السعیر، آج اس عذاب میں نہ ہوتے. ہم نے تو ان کی باتوں کا پرواہ نہیں کی. ہم نے تو کہا نہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ نہیں کہیں ادھر کو ادھر جائیں گے، ہم نے اسی پہ قائم رہنا ہے. اور آخر کار ہوتا کیا ہے، 8ویں پارے میں پڑھا ہم نے کہ جو شیطان ہے نا، ملمہ کی باتیں ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی چکنی چپڑی باتیں کہ اس میں ایک رنگینی پیدا کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر لوگ خود بخود اس کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی کہیں تماشا ہے وہاں لوگ چلے جائیں گے، ایک طرف سنجیدہ کوئی مجلس ہو رہی ہے وہاں نہیں جائیں گے کہ وہاں بور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہاں جائیں گے. اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مذاق اڑانے میں آپ نے کئی دفعہ جملہ سنا ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے کہ جنت میں جا کے کیا کرنے، وہاں تو بور لوگ ہوں گے، تو جہنم میں یہ گانے والے ناچنے والی ہوں گی، وہاں تو دل لگے گا. استغفر اللہ، آپ اندازہ کریں ذرا تو کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کی یاد ہے. یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دوزخ کو کہہ رہے ہیں اچھا ہے نعوذ باللہ، اور جنت میں کیسے لوگ ہوں گے، یہ مولوی ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ومی ورائے عذاب غلیظ، اس کے علاوہ اور سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ اتنا یہ بتا کے سارا کچھ کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی سخت عذاب ہوگا. اور ایک جگہ شاید یہیں پہ آ جائے، پتہ نہیں، اب آگے دیکھتے ہیں شاید آ جائے اسی میں. مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا بے ربہم، اپنے رب کا، اعمالہم، ان کے اعمال کرامادی، راکھ کی مانند ہے، نشتد بہری ہو، جس کے ساتھ ہوا تیز ہوئی، یوم آصفی، یوم ناصف، آندھی کے دن. لا یقدرون بما کسبوا علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے جو بھی انہوں نے کیا کچھ بھی. ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے. یعنی جیسے راکھ کا کوئی وجود نہیں ہے، تیز ہوا یا راکھ اڑ کے چلی گئی، اس طرح کافروں کے اعمال بھی راکھ کی مانند ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو، استغفر اللہ، جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ سب سے پہلے کن سے بھرائی جائے گی؟ شہید، عالم اور قاری. شہید، عالم اور قاری. شہید کو اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے میں نے تمہیں جان دی تھی، تم نے کیسے استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ تیری راہ میں قربان کر دی. اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے اس لیے شہادت پائی تھی، لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا جائے گا اوندہ گھسیٹ کر جا کے جہنم میں ڈال. شہید ہے شہید. لیکن دکھاوا آ گیا. دکھاوا بہت بری چیز ہے. دکھاوے سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگا کریں. کبھی کسی کے سامنے اس غرور کا اظہار نہ کریں کہ اپنے ہمسایوں سے یا ملنے والے سے، دیکھیں نا میں اللہ نے، میں جانی ہے نا اتنے قرآن سنا سے تو آندھی نہیں. یہ انداز جو ہے نا، یہ بڑا غرور والا انداز ہے، یہ اللہ کو انداز پسند نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ کہ دیکھیں ہم وہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے، تو کوئی ہم صبح جاتے ہیں وہاں قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، آئے ذرا آپ بھی سن لیں وہاں کیا ہوتا ہے. میں بھی سننے جاتی ہوں، آپ بھی آ کے سن لیں. یعنی اس میں کوئی آپ کا فرق غرور نہیں ہونا چاہیے. تو دعوت دینے کا انداز بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اور بحث کرنی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے. اگر آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں، کوئی وہاں پہلے 2-4 دفعہ آ چکے، باہر وہ چلا گیا، نہیں میں نہیں اتنے جاندی ہوتے، وہ بنے میں نہیں جانا، کہیں ہم تو وہاں عقیدے کیونکہ بات ہی نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہی آپ کے اتنے دن ہو گئے ہیں جب اس دفعہ نئے لوگ آئے ہیں، کبھی میں نے کوئی استغفر اللہ اپنی طرف سے کہا ہو کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اللہ اور رسول پر ایمان ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے. میری اور آپ کی تو دین کے سامنے بات ہی کوئی نہیں ہے. جب اللہ نے بات کہہ دی تو پھر میرا کیا اختیار ہے کہ میں اس کے بارے میں کہوں کہ میرا یہ خیال ہے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں اتنے بڑے، قرآن کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قرآن سے میری بات کا اختلاف ہو جائے میری بات کو چھوڑ دو. اور بڑے بڑے اماموں نے کہا کہ ہماری بات سے سنت کے ساتھ اختلاف ہو جائے، ہماری بات دیوار پہ دے مارو. تو میں کون کہنے والی کہ میری بات مان لو؟ استغفر اللہ. تو اس لیے بات ساری یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں صرف قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، اسی لیے کہ جو اختلاف ہے نا ہمارے وہ ختم ہو جائیں. جب قرآن حدیث کون انکار کرتا ہے؟ قرآن حدیث کا کوئی بھی انکار نہیں نہ کرتا. یہ تو سب کے لیے ہے نا قرآن اور حدیث. یعنی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ قرآن مجید ہے، محمد رسول اللہ حدیث ہے، دو ہی چیزیں ہیں ہمارے سامنے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں. الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر دشوار نہیں ہے.
یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہاری اگلی نسل ایمان لے آئے گی، تمہیں ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، کسی اور نئی امت نے نہیں آنا، لیکن ایک نسل اگر ایمان نہیں لائی تو اگلی نسل شاید ایمان لے آئے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو یہاں بڑے خیال کیے جاتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا اب اللہ کے عذاب سے کچھ کام آنے والے ہو؟ وہاں تم کہتے تھے ہم اپنے بوجھ بھی اٹھا لیں گے، تمہارے بھی اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو ہی بوجھ اٹھا لو، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہاں تو مکر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی جب وہ کہیں گے نا عذاب سے کچھ کام آ جاؤ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، اور وہاں افسوس سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہم نے اپنے بڑوں کا سرداروں کا کہنا مانا، ہم نے انہیں وہ مقام دیا جو تجھے دینا چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور دوسرا وہ کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تو میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، یعنی وہاں دونوں اعتراف کریں گے، توحید اور رسالت کو پکڑ لیا تو آج ہم کامیاب ہوتے، نہ ہم توحید پر قائم رہے، نہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ قالوا، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں نہ ہدایت دیتے تھے۔ فرعون اپنی قوم کو کیا کہتا تھا کہ میں ہدایت پر ہوں، مجھے اللہ نے اتنا نوازا، میں ہدایت پر ہوں، استغفر اللہ، موسیٰ کے پیچھے نہ لگ جانا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہاں کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اور کتنا واضح آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو وعدہ کیا، میں نے تمہارے خلاف کیا، انی دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میرا کہنا مان لیا۔ فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ تو تمہارے پاس تحریری موجود تھی نا اللہ کی ہدایت، میں نے زبانی تمہیں کہا تھا، کہہ کے فارغ ہو گیا، وسوسہ ڈالا میں فارغ ہو گیا، تم خود ہی وسوسے کو مضبوط کر لیا کیونکہ تمہاری اپنی نیت خراب تھی۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، اب وہ اپنے پیروی کرنے والوں سے بھی کہیں گے برابر ہے، ہم یہ گریہ ساری کریں یا ہم صبر کریں، یعنی اب صبر کرنا ہی پڑے گا، جو انجام اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ ہم صبرنا یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، اب کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے۔ چھٹکارے کی صورت دنیا میں تھی، وہ ارجعوا ورائکم، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو۔ اب یہاں کہتے ہو کہ اپنے تمہارے نور سے ہم بھی کچھ لے لیں، دنیا میں اگر تم ہمارے نور سے حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن یہاں کا نور اللہ نے جس کو دے دیا اسی کے لیے ہے، اس نور سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ وقال شیطان، کہے گا شیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا وعدہ سچا، وعدتکم، اور میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم، میں نے تمہارے خلاف کر دیا۔ نہیں، وہاں تو میں تمہیں بڑے یقین دلاتا تھا نا، لیکن آج میں نے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آیت آ رہی جو بھی میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میرا کہا مان لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخی مصرخکم، میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا، وما انت بمصرخی، یا نہ تم میری فریاد سننے والے ہو، یعنی یہاں کوئی نہیں سنے گا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں نے انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وادخل الذین آمنوا، اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں چلتی ہوں گے نیچے سے نہریں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتهم فیہا سلام، ان کی ملاقات اس میں سلامتی ہوگی، یعنی ہر ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ ملیں گے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بھی کیا ہوگا، سلام ان کو علم من ربی رحیم، اور فرشتے بھی کہیں گے تم خوش ہو جاؤ آج اپنے اس انجام سے جو تم نے سودا کیا تھا، فاستبشروا ببایعکم الذی بایعتم بہ، اپنے سودے سے خوش ہو جاؤ، تم نے اللہ سے کیا تھا سودا، کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال اور جانی سودے پر خرید رہی ہیں کہ انہیں جنت ملے گی۔ علم ترا، کیا نہیں تو نہیں دیکھا، کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے بیان کی اللہ نے مثال پاک کلمے کی، کا شجرۃ طیبۃ، پاک درخت کی مانند، اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یعنی دین جو ہے، پاک کلمہ یعنی توحید جو ہے، یہ جب جس کے اندر چلی جائے نا، وہ خود بہت پھیلتے چلے جاتے ہیں، اپنی روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے کہ آسمان تک اس کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربیہا، ہر سال اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔
وہ آتے ہیں نا ایک شے یہ نغمہ نہیں فصل گل لالا کو پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو ہے توحید اور رسالت یہ کسی موسم کی محتاج نہیں ہے، یہ ہر وقت اللہ کے نور سے برکت پاتا جاتا ہے۔ واضرب اللہ المثال للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ مثال نے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے، نجتثت من فوق الارض، جسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا، ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں۔ وہ آیت آگے نا جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جھوٹ کے پاؤں ہے ہی نہیں، حق جو ہے ثابت ہو کرے گا، جھوٹ مٹ جائے گا۔ جب حق آ جاتا ہے تو وہ اس کا باطل کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، وہ رہتا ہی نہیں باقی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، استقامت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان ہے، بالقول ثابتی مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ مَا یشاء، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفرن، کفر کرتے ہوئے، وَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں اتارا۔ فرعون کے بارے میں آیا نا کہ قیامت دن وہ اپنے قوم کے آگے ہوگا، یکدم قوم، ہم اپنی قوم کے آگے ہوگا، فَأَوْرَدَهُمْ فِي النَّارِ، انہیں آگ میں لے کے گرے گا۔ تو یہ جو ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا کافروں نے، تو اپنی قوم کو بھی انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتارا، جہنم میں یا سلونا اس میں داخل ہوں گے، اور بئس القرار، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَجَعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک تاکہ وہ گمراہ کرنے اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دو فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہوگا، یعنی دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا اٹھا لو، کیونکہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے جتنا فائدہ اٹھانا یہاں اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ کل عبادی الذین آمنوا، کہہ دو میرے بندوں میں سے لوگوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، قائم کرے نماز، و ینفقوا ما رزقناہم، خرچ کرے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًا چھپ کر، و علانیہ، اور اعلانیہ، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ سودے بازی ہوگی اور نہ ہی دوستی، یعنی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ شروع میں پڑھا نا کہ لا یؤخذ منہ عدل، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفع شفاعۃ، نہ شفاعت نفع دے گی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان بھی کسی جان کے کام نہیں آئے گی، تو اس طرح ہر کوئی اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، نکالے اس کے ساتھ پھل، رزق اللہ کو، رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، متی کیا تمہارے لیے کشتی کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، وسخر کی تمہاری نہریں، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور متی کی تمہارے لیے سورج اور چاند ہمیشہ گردش میں رہنے والے، وسخر لکم اللیل والنہار، متی کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، یعنی سورج اور چاند کا ذکر کر کے ساتھ ہی رات اور دن کہہ دیا۔ اگر سورج ساکن ہو جائے تو ہمیشہ دن رہ جائے گا، اگر چاند رہ جائے تو ہمیشہ رات رہ جائے گی، تو ہمیشہ گردش میں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ دن اور رات بدل کے آتے رہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، دیا تم کو ہر وہ جو تم نے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو پھر گن نہیں سکتے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ظالم ناشکرا ہے۔ اِذْ قَالَ رَبُّهُمْ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب بنا دے شہر کو امن والا، وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو لگ رکھنا کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری ہدایت کی جو میں دوں گا اس کی پیروی کرے گا بس وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، جسے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو، بے وادin غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو بنجر ہے جہاں کاشت نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے رب ہمارے، اس لیے لیقیموا الصلاۃ، کو نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، تو کر دے لوگوں کے دل مائل ان کی طرف، وارزق من الثمرات، رزق دے ان کو پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی اپنے رب کے کہنے پہ صحرا میں سو رہے تھے، ساتھ یہ دعا کی تھی، جس کی وجہ سے جب حضرت اسماعیل کو ضرورت پڑی، بھوک لگی تو ایڑیاں رگڑ رہی تھی، حضرت ہاجرہ بھاگ رہی تھی ادھر ادھر، تو وہاں اللہ نے جس طرح چشمہ جاری کیا زمزم کا، جو رہتی دنیا جب تک دنیا ہے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے،
تو پھر لوگوں کے دل، وہ دعا حضرت ابراہیم کی کام ہے کہ لوگوں کے دل مائل ہو کہ جہاں جہاں رہ رہے ہیں سب کے اندر کشش ہے کہ ہم حج کے لیے چلے جائیں، مسلمان ہونا شرط ہے، اور ان کو پھلوں میں سے رزق دینا شاید کہ وہ شکر ادا کریں، یعنی وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن ہر پھل آپ کو ہر موسم میں ملتا ہے جب آپ جائیں۔ ربنا اے رب ہمارے انّا کا تعلم ما نخفی، اے تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، ما نولن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جو ہم چھپا رہے ہیں، جو ہم ظاہر کریں، یہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ ما یخفی اللہ من شیء فی الارض، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کے سینوں کے بیچ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، یعنی زمین آسمان میں اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کی ہے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کو۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب بنا دے مجھ کو پابند نماز کا اور میری اولاد کو بھی، اور ہمیں اے رب ہماری دعا کو قبول کر لے۔ یعنی اس دعا کے بارے میں بعض لکھتے ہیں کہ جو شروع سے پکا نمازی ہو یہ دعا پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو کبھی اسے بے اولاد نہیں رکھے گا، دوسرا گمراہ نہیں ہونے دے گا اولاد کو، کہ جب وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سوچ کے پڑھیں نا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے رب بخش دے مجھ کو، میرے والدین کو اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، جو میرے گھر میں داخل ہوتا ہے مومنان ایمان کی حالت میں، والمومنین مومنات، مومن مردوں اور عورتوں کو، یا اللہ تعالیٰ وہ دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا نتیجہ کیا؟ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کی ہلاکت ہی زیادہ ہوئی۔ حالانکہ آپ نے یہ دعا کی لیکن پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے، کہ اللہ کے جب دعا سے انہیں نکال دیا تو انہیں چاہیے تھا ایمان لے آتے ہیں۔ یوم یقوم الحساب، جس سے نصاب قائم ہو۔ ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن اللہ غافل، نہ تو خیال اللہ تعالیٰ کو بے خبر، اما یعمل الظالمون، اس سے جو کرتے ہیں ظالم، انما یؤخر لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ ڈھیل دیتے ہیں ان کو اس دن کے لیے جس دن پھٹی رہ جائے گی آنکھیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑ رہے ہوں گے اونچا کیے اپنے سروں کو، ولا یرتد الیہم طرفہم، ان کی طرف ان کی نظر گھوم کر نہیں آئے گی۔ یہی مضمون سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناقہم فہم مقمحون، ہم ان کی گردن میں توق پہنا دیں گے اور سروں کو اونچا کیے ہوں گے، یعنی وہ ان کی طرف نظر آ ہی نہیں سکے گی۔ وافئدۃ ہوا، اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے، یعنی جیسے کوئی پریشان ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا عذاب۔ فیقول الذین، کہیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے، ونتبع رسول، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، ولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں زوال آنا ہی نہیں، تم نے ہمیشہ وہیں پہ رہنا ہے، تو اب تم جو کہہ رہے ہو کہ واپس لوٹا دیں، تو تمہیں تو یقین ہی نہیں کہ زوال آنا ہے، اور تمہیں کوئی یہاں آ کے دوبارہ اٹھنا بھی ہے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، حالانکہ تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی جب پہلی قوموں کو ہلاک کر کے ایمان والوں کو اس پر غالب کیا تو پھر انہوں نے بھی اس سے سبق نہیں سیکھا سوائے چند لوگوں کے، تو کہا تم ان کے گھروں میں بھی رہے جنہوں نے ظلم کیا، وتبین لکم، تمہارے لیے ظاہر کر دیا گا، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا۔ یعنی فرعون موسیٰ کی مثال لے لینا کہ حضرت موسیٰ کو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جسے چاہے وارث کرے گا، تو قوم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، انہوں نے کہا تھا ان الارض للہ یورث من عبادہ من یشاء، زمین اللہ کے لیے وہ اس کا وارث کرے گا جسے چاہے گا۔ اور جب فرعون کی زمین کا وارث کر دیا، محلات کا وارث کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، کیا ان سے سبق سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے، اب سبق نہیں سیکھا تو تمہیں بھی اس طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ وضربنا لکم الامثال، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دیں۔ اصل میں ساری مثالیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ اہل قریش کو اور مجھے اور آپ کو، کہ ہم کہیں اسی دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ دنیا 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 نے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ کتنا اچھا جملہ ہے کہ انسان کی عقل کو دیکھو کہ اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس نے اسے نکال دینا ہے، اور جس نے ہمیشہ رکھنا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ وقد مکروا مکرہم، انہوں نے مکر کی اپنے مکر، وعند اللہ مکرہم، ساری تدبیریں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ ان کا مکرہم، نہیں ہے ان کا مکر
لتزول من الجبال کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی پہاڑوں پہ بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا ان کے مکر سے۔ ولا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، نہ تو خیال کر اللہ تعالیٰ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہی زمین بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ، زمین یہی ہوگی لیکن اشرقت الارض بنور ربیہا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ برزوا للہ واحد القہار، اور سامنے ہوں گے ایک اللہ زبردست کے۔ وتری المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد، تو دیکھے گا مومنوں کو اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مدثر میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں نہ لاتے اور وہ کہے گا کہ کاش موت فیصلہ کر دینے والی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انہیں پکڑو، انہیں جکڑ لو اور جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان، اور 70 گز جس کا عرض ہوگا ان زنجیروں میں انہیں جکڑ دو، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ سرابیل من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے۔ وتغشی وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ تلف وجوہہم، سب سے پہلے آگ ان کے چہروں کو جھلسے گی، وہ کالہن اور بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ تو یہاں بھی کہا کہ ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کیا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائیں، بِهِ اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، یہ کہ معبود ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے۔ الحمدللہ 13واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ سورہ یوسف میں جو ایک بات میں چاہ رہی تھی نا آخری رکوع کے بارے میں، ہاں جی، اب سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان سے امید رکھتے ہو کہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ اب کتنی بھی لالچ کریں، اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لانا، چونکہ وہ جو 10 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ اس لیے ایمان لے آئے بعد میں کہ نبی کی اولاد تھی، اور بھی نبی کی اولاد ہے جو نہیں ایمان لا سکے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازے، کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا فوراً، ہوا عرصے بعد جا کے، لیکن جب بھی احساس ہو جائے، اب دیکھیں جیسے میری اتنی عمر گزر چکی ہے، اگر آج مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے سالوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے کبھی تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب ان بھائیوں نے بھی جب یوسف علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ ہم خطا کار تھے، اپنے باپ سے بھی کہہ دیا، یعنی مان گئے اپنی غلطی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو غیب کی خبریں ساری بتا دیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، یعنی پہلے ان کے اور حالات بھی قوموں کے جو پہلے بتا دیے ہیں۔ یہ تو یوسف کا ایک قصہ ہے نا، اس میں جو ہم نے ایک سبق سیکھا نا، توکل اللہ، توکل اللہ اور تقوی اور توکل اللہ، یہ جب دو چیزیں بات ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب نے کہا تھا انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا بھروسہ، یہ صرف اللہ پر میرا اور آپ کا مضبوط ہوگا، کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے اندر تقویٰ ہوگا۔ جب میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو میں اس پہ بھروسہ کروں گی، میں اس پہ کروں گی، جب چاروں طرف سے دھکا کھا لوں گی نا، پھر اللہ کی طرف جاؤں گی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، آخر مایوس ہو کے آ تو گیا نا میری طرف، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی رد نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں ذرا، تو بہتر نہیں ہم پہلے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیں۔ جب اختیار ہی اللہ کے پاس، اگر میں ان سے کچھ کہتی ہوں نا، ان کے پاس اختیار تب آئے گا جب اللہ انہیں اختیار دے گا، جس میں ڈائریکٹ جب اللہ سے مانگوں نا، تو یقین جانیں یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ اس کے پاس ہی لے جائے گا، آپ کو در بدر نہیں پھرنا پڑے گا، یا اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا بنے گا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ کبھی اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، ایسا ہوتا ہے اور یقیناً ہوگا، کچھ وقت لگے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب وہ مدت آئے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ جب تک اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ابھی فائدہ مند نہیں ہے، تب نہیں پورا ہوتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ دعا استقامت کے ساتھ مانگتے رہیں، جلد بازی نہ کریں۔
اگر ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو پھر جلد بازی کی بنا پہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ جتنا ہم نے یوسف علیہ السلام سے سیکھا نا یعقوب کے بارے میں، جب ان کی یعنی بنائی بھی جاتی رہی اور بیٹوں نے ہر دفعہ تانا دیا کہ آپ بس یاد کر کر کے اپنے کو ہلاک کر لیں گے، آخر میں ساری باتیں ان کے سن کے ایک ہی جواب دیا، انا معاشق بسی و حزنی اللہ، میں تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ بیٹوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، جب انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، کچھ کہا یعقوب نے، صرف یہ کہا کہ تمہارے نفس نے بات گھر لی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، مجھے صبر ہی اچھا ہے، میں صبر کروں گا جو بھی اللہ نے، یعنی مراد کیا تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا سب کچھ، جو بھی ہوتا ہے نا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، وہ کیوں؟ بندوں کی آزمائش کے لیے، اور نبی تو ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ نبیوں پہ کہا نا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ انسانوں میں سب سے زیادہ کون ستایا گیا؟ آپ نے کہا نبی ستائے گئے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ تو پھر میں اور آپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، معمولی سی تکلیف آتی ہے ہم گھبرا اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ کی مدد یقیناً تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ آئے گی۔ تقویٰ، توکل علی اللہ، یہ دو باتیں جب میرے اور آپ میں پکی ہو جائیں گے نا تو بس زندگی کامیابی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ شروع میں اللہ نے کہہ دیا ہدی للمتقین۔ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جن کا تعلق اللہ سے، جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیں گے، اور پھر جب وہ جوڑ لیں گے کیسے؟ ایمان بالغیب سے، نماز قائم کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، ساری کتابوں پر ایمان لانے سے، اور آخرت پر یقین کرنے سے، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اب سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کہ جو تم نے کہا تھا اتنے نصر آتا نصر کہ میں نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اب جو ہدایت پا لے گا، یہ ساری چیزوں پورا اترے گا تو وہ ہدایت پر ہے۔ اور اگلا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کامیابی کے راستے ڈھونڈیں، اور یہیں پہ ڈھونڈنے ہیں، مرنے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ یوم الحسرہ ہے، وہ یوم الندامہ ہے، حسرت رہے گی یا ندامت، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا، یہاں عمل کرنے ہیں اس حسرت سے بچنے کے لیے۔ اور آج میں نے ایک سوچا تھا، شروع میں سوچا تھا کام دینے کے لیے، میرے ذہن میں نہیں آیا، ایک کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ اکثر ایک گھر سے دو دو آتے ہیں، اکثر ایسا ہے کہ آپس میں تعلق ہے، دو دو لوگ ضرور آ جاتے ہیں، پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں، دو پاروں میں سے آپ نے آج یہ محنت کرنی ہے گھر میں جا کے، رمضان سے اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے نا کہ تقویٰ کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے، دو پاروں میں، اور کس لحاظ سے آیا ہے۔ پہلے دو پاروں کو چننا ہے، جیسے شروع میں آنا ہدی للمتقین، وہاں آپ نے ادھر لکھ کے چارٹ لینا ہے ایک بڑا سا، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے، خوبصورت بنانا ہے چارٹ کو، حاشیہ لگا کے مارکر سے لکھیں، متقی کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہدی للمتقین، پھر اس کے آگے آ کے لکھنا ہے کہ جو متقین یعنی اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے والے ہیں وہی اس قرآن میں سے ہدایت پائیں گے، یہاں تقویٰ کا ذکر ان معنوں میں آیا ہے، اس طرح لکھنا ہے۔ پھر آگے جہاں اور آتا جائے گا، اتقوا اللہ کا تقاتی اگر آ گیا، یا پھر آ گیا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی تقویٰ کے لفظ آئے نا، یہ ذہن میں رکھیں، اتقوا آیا، متقین آیا، متقون آیا، واللہ ولی المتقین بھی آتا ہے، ہدی للمتقین بھی، یہاں بھی متقین ہے وہاں بھی، لیکن وہ کس طرح ہے کہ اللہ کی دوستی کن کے ساتھ ہے، اللہ کن کا دوست ہے، اس طرح سے کر کے نا آپ یہ تقویٰ کے لفظ پلیز آپ نے محنت کرنی ہے آج جا کے، میں دیکھوں گی کل کون کر کے لاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی ایک بہترین مصروفیت ہے امتحان میں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی۔ اور پھر ایک الگ سے ایک صفحے پہ اگر لکھ لیں اپنے طور کے کہ متقین کی صفات کون کون سی ہیں، کہ جو ہدایت پانے والے ہیں ان کی کون کون سی صفات ہیں، وہ جو 5 بتائی گئی اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ پھر بہت امید ہے کہ وہ ہوگا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس بارے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جب ہم تقویٰ کو ڈھونڈ لیں گے نا، تقویٰ کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے توکل کہاں ہے، لیکن ابھی 2 پاروں میں آپ نے تقویٰ ہی ڈھونڈنا ہے صرف۔ تقویٰ میں وہ چیز بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ محبت کن سے کرتا ہے، جب آپ سوچیں گے نا اس کی گہرائی میں تو وہ بھی آ جائے گا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ چیزیں آپ کر کے نا انشاءاللہ کوشش کریں، چارٹ بنائیں، اور آپ کے گھر سے جو دونوں بچیاں آ رہی ہیں ان کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے، اگر وہ خود کر لیں گی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ یہ کس طرح یہ شوق سے بنائیں گے، آپ کر کے دیکھیں، یہ ایک بڑا دلچسپ کام ہے کہ ورکشاپ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھا ہے نا ورکشاپ کا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے طور پہ بھی ہوم ورک کریں تاکہ میرا اور آپ کا محاسبہ ہوتا رہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں توکل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے ہمارا اپنا تعلق ہمارے ساتھ، اپنا ہم اس کے ساتھ مضبوط کر لیں، وہ ہمارے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ ہم ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنس وشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا هدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔